وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 201 آیت نمبر 256. آج کا موضوع: کیا دین کو قبول کرنے میں زبردستی ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً جدا ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پر جس نے انکار کر دیا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک، پس یقیناً اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، حلقے کو مضبوطی سے، لا انفصام لہا، اب اس سے یہ ٹوٹے گا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، دین میں زبردستی نہیں ہے، اور یہ اسلام کا بنیادی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ دین میں کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، زبردستی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہماری منزل جو ہے، اللہ جو ہے ہماری منزل ہے، اور یہ تمام راستہ جو ہے شوق کا ہے۔ یہ تمام راستہ جو ہے شوق کا ہے، شوق ہوگا تو یہ سفر طے ہوگا۔ اگر آپ ہدایت کا اقرار کر بھی لیتے ہیں، یعنی جو جدی پشتی مسلمان ہیں آج کل، تو دراصل ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا، اور اس کو یعنی اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، دین کی بنیادی طور پہ ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ دین ہے کیا، اور بہت بری حالات ہیں۔ اور اس وقت یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو جو وراثت میں ہمیں اسلام ملا ہے بس اسی پر ہم مطمئن ہیں۔ اصل میں بات آپ کو معلوم ہے کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ ہماری تو منزل، ہم نے تو اپنی ایک منزل بنا لی ہے، اور وہ ہے دنیا، اور دنیا ہی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، یا اس میں آپ اختلاف کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی یہ ایک مضبوط اور محکم بات ہے کہ ہماری منزل دنیا ہے، ہمارا یقین بھی دنیا پر ہے، اور ہم دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ دین کی ہمیں ایسا کوئی ضرورت، آپ دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہے کہ دین کی تفصیل کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ آج تک ہم نے یہ نہیں جانا کہ دین ہے کیا چیز، آج تک ہم نے یہ نہیں جاننے کی کوشش کی کہ دین آیا کیوں ہے، اوپر سے یہ ہدایت نازل کیوں ہوئی ہے، یہ بالکل ہم نے نہیں سمجھا، نہ سمجھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیدھی بات ہے کہ ہم نے آلریڈی ایک منزل کا انتخاب کر لیا ہے۔ اس منزل تک جانے کے لیے آپ کو قرآن کی تو ضرورت نہیں ہے۔ قرآن تو آپ کو کاروباری ٹیکٹس تو نہیں بتاتا، جو دنیا کے کاروباری ٹیکٹس ہیں آپ جو کرتے ہیں، یہ وہ جو بھی ہے، تو وہ قرآن تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے۔ قرآن تو 3 بنیادی باتیں تذکرہ کرتا ہے یا اس سے بحث کرتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اب توحید دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے یا دنیا کی کامیابی کے لیے، یعنی اگر آپ کا مقصود دنیا ہے تو توحید پھر آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رسالت، اگر آپ کا دنیا ہی مقصود ہے جیسا کہ آج ہمارا ہے، تو پھر آپ کو رسالت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو فیشن کا اتباع کر رہے ہیں، فیشن کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں اسی طرح آپ کر رہے ہیں۔ جو ایک بھیڑ چال لگی ہوئی ہے، جو جیسا کر رہے ہیں ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ دنیا کے کاموں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ پھر آخرت، جو سب سے اہم بات ہے، آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی ہم محسوس نہیں کرتے۔ یعنی آپ آج کی ہماری جو زندگی ہے، آپ دیکھ لیں، وہ خوف خدا سے خالی ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔
تو ہدایت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے ہی بخشش ہے۔ جو اللہ کا خوف نہیں رکھتے ان کے لیے بخشش چیمانی دارت۔ تو یہ دیکھیں ایک بہت گمبھیر صورتحال ہے۔ میں آپ کو بہت آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے۔ تو مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، آپ نے سنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی۔ تو اب دین میں زبردستی کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک بات جس پر میں اور آپ غور کر رہے ہیں اور میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ دین میں جب زبردستی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کوئی بھی ہم پر کوئی فتویٰ لگا نہیں سکتا۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو کلمہ گو ہے اس پر آپ کوئی بھی فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ اللہ کا کام ہے۔ یعنی ایک کلمہ پڑھ کے انسان جو بھی اعمال کرتا ہے تو پھر وہ اللہ جانے اور وہ شخص جانے۔ بہرحال دین میں دین کی بات کر رہا ہوں، بنیادی طور پہ جو بات کرنے کی ہے یا جو میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین ہے کیا اور کیوں ہے، پھر باقی باتیں تو بعد میں ہیں نا۔ اس کی دیکھیں، اس کو جاننے کی اس لیے بھی وہ ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کوئی لازم نہیں کیا ہے، دین کو زبردستی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک چیز کو آپ اس وقت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو پھر آپ ڈاکٹری پڑھیں گے، اس کی تفصیلات جانیں گے کہ بھئی یہ کیا کیا امراض ہیں، کیا کیا واقعات ہیں، تو پھر آپ اپنے اوپر محنت سے اسٹڈی کریں گے اور پھر امتحان دیں گے اور پھر پاس ہو جائیں گے اور پھر ڈاکٹر بن جائیں گے۔ ضرورت نمبر 1، پھر اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور ضرورت دیکھیں، انسان جب پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کمانا جو ہے اس کے ذمے لگا دیا ہے، رزق کمانا جو ہے۔ اب انسان جو ہے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اب یہ رزق ہم نے کمانا ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، تو اسی طرح ہم اب خود بھی رزق کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اپنے بچوں کو یا اس طرح اور لوگوں کو بھی اسی راستے پر لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ ضروری ہے۔ اب تعلیم کو آپ یہ جو تعلیم تو یہ نہیں ہے، یہ تو فنون ہے کہ آپ پہاڑی سیکھ جائیں یا یہ وہ۔ علم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا جو اوپر سے آتا ہے وہ ہے، اور یہ علم تو ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے، دنیا کے رزق کمانے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے، یہ وہ۔ لیکن آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، پھر والدین جو ہے آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو اسکول میں داخل کر دیتے ہیں، اور زبردستی، تقریباً زبردستی، کیونکہ بچہ نہیں سمجھتا، اس کو بھجوایا جاتا ہے، والدین پھر زور دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کے کچھ بننا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں، دنیا کمانے کے لیے ہم پھر اس کے جو اسباب ہیں تلاش کرتے ہیں، جو وسائل ہیں، تعلیم حاصل کرنا ہے، جو بھی ہے تو وہ ہم حاصل کرتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ ایک چیز چل رہی ہے۔ دین اصل میں تو ہماری روحانی ضرورت ہے، جو اصل ضرورت ہے وہ تو اصل جو ہے ہماری وہ تو روح ہے، اور روح کے لیے جو ہے پھر دین آیا ہے، ہدایت آئی ہے۔ لیکن چونکہ وہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے مرضی کا رکھا ہے اور اس میں اختیار دے دیا ہے، تو ادھر چونکہ ہماری روح جسمانی جو ضروریات ہیں اس کا تو ہمیں احساس ہے، لیکن روحانی طور پہ ہم اپنے آپ سے بے خبر ہیں، تو لہٰذا اس کی ضروریات سے بھی بے خبر ہیں۔ اب یہ تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ آیا میں جس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں،
یا چلیں یعنی جو بھی آپ کے والدین کا دین ہے یا جو بھی آپ اگر سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، آپ کو سوچنا ہوگا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو پھر آپ نے اس کو جاننا ہوگا۔ پہلے تو آپ نے مطلب یہ ساری پھر عقل و فکر کی بات ہوتی ہے کہ انسان دیکھے کہ بھئی یہ یعنی اپنی حقیقت کو دیکھے کہ میں کون ہوں اور میری حقیقت کیا ہے، میں نے کس راستے پر چلنا ہے، میری منزل کیا ہے۔ انسان سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرے۔ اس میں ہم بات کر بھی چکے ہیں لیکن میں اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ تو دین میں چونکہ زبردستی نہیں ہے تو آپ نے خود سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، دین میں تو زبردستی نہیں ہے، آپ دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں یا نہ گزاریں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزادی دے دی ہے۔ دوسری جگہ آیت میں بالکل واضح ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ دیکھو حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو حق تو رب کی طرف سے ہے، اور رب نے جو بھی طریقہ کار ہمارے لیے بنا دیا ہے ہماری روحانی ترقی کا، اس میں ہمیں سوچنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی حقیقت کو دیکھنا ہوگا کہ آپ ہیں کون۔ تو ظاہر ہے کہ انسان تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ والا ہو تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ ظاہر تو سب کچھ نہیں ہے، انسان کی حقیقت کچھ اور ہے، میری اصلیت کچھ اور ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ پھر روح ہے جو کہ ہمارے اس وقت میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، تو وہ روح میرے اندر موجود ہے تو تبھی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ جب وہ جسم سے جدا ہو جائے گی پھر تو میں آپ سے بات چیت نہ کروں گا۔ تو دیکھیں روحانی جو وجود ہے وہ اصل ہے ہمارا، جو جسمانی وجود ہے وہ روح کے تابع ہے۔ روح جب تک جسم میں ہے تو میں زندہ ہوں اور میں آپ سے بات چیت کر سکتا ہوں، لیکن جب یہ روح اس سے پرواز کر جائے گی، اس جسم سے چلی جائے گی، تو پھر تو ایک میت رہ جائے گی۔ تو اصل میرا وجود اس وقت بھی روحانی ہے، آپ کا بھی روحانی ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہوگا کہ بھئی میرا خالق کون ہے اور اس نے مجھے دنیا میں یہ زندگی جو محدود زندگی ہے یہ کیوں دی ہے، وہ مجھ سے کس چیز کا طلبگار ہے، اس کا مقصد کیا ہے مجھے اوپر سے نیچے بھجوانے کا۔ عالم ارواح سے ظاہر ہے میں آیا ہوں اور اب میں ایک جسم کے مکان میں رہ رہا ہوں، مکان کی حیثیت ہے نا، میں رہ رہا ہوں اور کچھ عرصے بعد میں اس سے چلا جاؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ میں آیا کیوں ہوں، میری منزل کیا ہے اور میری منزل کا راستہ کیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی ہے۔ جب دیکھیں ہدایت آتی ہے اوپر سے، اور یہ ہدایت کا ذمہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ ان علینا للہدی، انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پیغمبر کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ ایک انسان کو چن لیتا ہے اور پھر اس کو ہدایت سے نوازتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بلغ، آپ پہنچائیے، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیے جو پیغام آپ کے رب کی طرف سے آپ پر آیا ہے وہ پہنچائیے۔ پھر پیغمبر آواز لگاتا ہے، بلاتا ہے، حق کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بن کے آیا ہے رسول جو ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، سورہ یوسف میں ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے بھئی میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بن کے آیا ہوں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، اس کا راستہ بتانے والے ہیں، اور یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو پیغمبر آتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگوں تمہارا مقصود دنیا نہیں ہے، تمہارا مقصود اللہ ہے، اللہ کو منزل بنا لو اور اللہ کی طرف رخت سفر باندھ لو اور اللہ کا راستہ میں تمہیں بتاؤں گا۔
اور وہ صراط مستقیم ہے جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہدایت اور گمراہی واضح ہو گئی۔ اب دیکھیں گمراہی کیا ہے۔ ہم لوگ تو گمراہی کا شکار ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے الفاظ کہنے دیں کہ ہم لوگوں نے گمراہی پسند کر لی ہے اپنے لیے، زندگی بے مقصد گزار رہے ہیں، یہ تو گمراہی ہے۔ گمراہ کہ آپ نے راستہ گم کر دیا۔ منزل تو اللہ تھی، آپ نے منزل دنیا کو بنا لیا۔ پھر آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ یعنی جو راستہ جس غلط راستے پر آپ چل رہے ہیں، جو غلط منزل کا آپ نے انتخاب کر لیا ہے، اب آپ کو اس گمراہی کا احساس بھی نہیں ہے، اور یہ بہت بری بات ہے۔ تو جتنا بھی وقت گزرتا رہتا ہے زندگی کا، آپ گزارتے رہتے ہیں تو اتنے فاصلے بڑھتے رہتے ہیں، اور پھر جو ہے دلوں پر زنگ چڑھتا رہتا ہے، اور انسان ضلال بعید کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ ایک جگہ نہیں، کافی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں سامعین کرام، دیکھیں یہ آیاتیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں قرآن، اور جو میں یہاں بیٹھا ہوں، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کو علامہ ثابت کروں، کوئی مفتی ثابت کروں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ علامہ ہوں نہ مفتی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ بس یہ چند قرآنی آیات میں نے اپنے استاد سے پڑھی ہے، اور وہ آپ کو میں پیش کر رہا ہوں، اور اس میں حق ہے۔ یہ آیات حق ہے، قرآن حق ہے، آپ نے اب سوچنا ہے۔ اور ایک مقولہ ہے بڑا پیارا، ایک بات ہے کہ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ میری شکل صورت کو نہ دیکھیں، میں جو کچھ بھی ہوں، لیکن آپ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو میں تو آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں۔ قرآن تو یہ تو مانی ہوئی چیز ہے، عقل مانتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس میں ایک بات تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دین میں دیکھو زبردستی کی بات نہیں ہے، دین شوق کی بات ہے۔ تم نے اپنے شوق سے اگر دین قبول کرنا ہے کر لو، لیکن اگر تم نے دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تو تمہاری مرضی ہے۔ جیسے کہ میں نے آیت آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے، ایمان لے آئے، یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ دیکھیں دو ہی منزلیں ہیں۔ اگر آپ حق کو قبول نہیں کرتے، کیا مطلب؟ اللہ کی آواز اور پیغمبر کی دعوت اللہ کو اگر آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر قبول کیسے کریں گے؟ اگر آپ نے سن لیا اور قبول نہیں کیا، اور زبانی طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، تو آپ کا ایمان تو کسی کام کا نہیں ہے، آپ کا تو یقین نہیں ہے۔ دیکھیں اصل چیز جو ہے ایمان ہے، اصل چیز ایمان ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن میں آپ کو ابتدائی جو جملہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حق انسان کو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور پیغمبر کے ذریعے وہ ذمہ داری پوری کر دی۔ اب آپ کی مرضی ہے۔ قرآن آپ کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، پھر ففروا الی اللہ کے الفاظ ہیں، لوگوں دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، تمہاری انتہا تو تمہارا رب ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، انسان تمہاری منزل تو اللہ ہے، تمہاری انتہا تو اللہ ہے، تو رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر فرار ہو جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
اللہ کی طرف فرار ہو جاؤ۔ فرار ہوتا ہے نا، آپ جس طرح فرار ہوتے ہیں، ایک یعنی مثال کے طور پہ ایک کوئی زلزلہ جیسے کہ آپ لگا لیں، ایک انسان بڑی بلڈنگ میں ہے، زلزلہ آتا ہے تو وہ لوگ یعنی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کھلے میدان میں چلے جائیں۔ تو جب زلزلہ شروع ہوتا ہے تو لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے میدان کی طرف بھاگتے ہیں، کھلی جگہ بھاگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دیکھیں، ہمارے پیچھے دوزخ لگی بھی ہے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو دوزخ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، تم اپنا رخ بدل لو اور اپنا رخ میری طرف کر لو، جنت کی طرف کر لو۔ تو اب جنت کی طرف دوڑ لگانی ہے، اور یہ بات میں آپ کو مختصر طور پہ کہوں کہ اگر آپ نے جنت کی طرف دوڑ نہ لگائی تو پھر دوزخ ہی آپ کا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ سے بچنے کے لیے کوئی آپ نے محنت نہیں کرنی، اپنے آپ کو زندگی من چاہی گزاریں، آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ من چاہی زندگی گزار دیں، اللہ کی ہدایت کے بغیر زندگی گزار دیں اور خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیں، آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ پکا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر پیغمبر کے طریقے کے مطابق اگر آپ نے عمل شروع کر دیا، اب آپ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کی بھی ابھی تفصیل آ رہی ہے، لیکن جو میں آیت آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی سی میں آپ کو جو قانونی وضاحت ہے وہ میں آپ کو کہہ دوں کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ یعنی انسان کے مسلمان ہونے پر کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ ایک بات بالکل، یعنی اس کی تفصیلات ہیں لیکن میں آپ کو اختصار سے بتا رہا ہوں۔ اسلام دین یعنی انسان کے اسلام قبول کرنے پر زبردستی نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ کسی بھی قانون کے مطابق ایک انسان کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا اور نہ وہ بنتا ہے۔ اگر کوئی زبردستی کلمہ پڑھ لے بھی تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، زبردستی تو کچھ نہیں، بلکہ لوگ اپنی مرضی سے بغیر نیت کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ گاندھی جی قرآن بھی پڑھتے تھے اور کلمے بھی پڑھتے تھے گاندھی جی۔ ہندو جو ہیں، ہندو اکثر ہندو ایسے ہیں وہ نعتیں بھی پڑھتے ہیں، آپ نے سنی ہوں گی سوشل میڈیا پہ، ہندو جو ہے نعتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیات پیش کر رہے ہیں، لیکن ہندو ہیں وہ تو زبان کے کہہ دینے سے، نیت کے بغیر زبان کے کہہ دینے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا۔ ہم نے تو زبان سے کہا ہوا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری دل و نگاہ تو مسلمان نہیں ہے، وہ تو دنیا دار ہیں۔ آپ کو تو دنیا چاہیے، آپ تو طالب دنیا ہیں، طالب مولا تو نہیں ہے۔ طالب مولا بننے کے لیے عزم کرنا ہوگا اور ارادہ کرنا ہوگا اور پھر اس راستے پر، اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا۔ آپ تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو من چاہی زندگی تو پھر یہ ہے کہ یہ تو ایک کافرانہ زندگی ہے، ایک باغیانہ زندگی ہے۔ ابھی ذکر آ رہا ہے اس کا، انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن لا اکراہ فی الدین، تو وہ جو میں جو نقطہ آپ کو بتا رہا تھا قانونی، وہ یہ ہے کہ دین اسلام قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے قبول کر لیا اور ایک جماعت وجود میں آ گئی اور جماعتی طور پہ پھر آپ پر پابندیاں ہوں گی، نماز جو ہے وہ با جماعت مثال کے طور پہ آپ پڑھیں گے اور تمام ارکان جو ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہوں گے، روزے میں رمضان میں روزے رکھنا ہوں گے، زکوٰۃ دینی ہوگی، نماز پڑھنی ہوگی، یعنی پھر حکومت اسٹیٹ کی طرف سے، اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ پھر آپ کو پابندی کرائے گی
اور پھر آپ کو یعنی اگر آپ پھر جو دین کے فرامین ہیں اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر آپ سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو دین قبول کر کے پھر ایک حد تک آپ پر پابندیاں ہیں، اس میں زبردستی ہو سکتی ہے، اس میں ڈنڈا چل سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے دین اسلام قبول نہیں کیا تو آپ کافر ہیں۔ اب آپ مسلمان حکومت میں رہ سکتے ہیں لیکن جزیہ دے کر آپ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اسلام کو قبول کر لیا تو اسٹیٹ جو ہے پھر آپ کو پابند کرے گی کہ بھئی نماز کے وقت آپ نے جانا ہے مسجد، رمضان میں روزے رکھنے ہیں، حج جو اگر استطاعت ہے تو کرنا ہے، اور زکوٰۃ اگر آپ پہ واجب ہے تو وہ دینی ہی دینی ہے، نہیں ہے تو پھر آپ سے جنگ ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں، بس بہرحال میں نے مختصر سا آپ کو بتا دیا۔ بہرحال آج کی جو آیت ہے وہ یہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی یعنی اسلام کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں، آپ کو پیش ہوگا۔ یہ قرآن میں بالکل واضح ہے مضامین، لیکن ہم تو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، پھر غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک عام بات ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، بہت گمراہ کن بات ہے یہ۔ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، بالکل نہیں پھیلا، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ آپ تلوار سے لوگوں کو مسلمان کریں، بالکل نہیں ہے اجازت۔ یہ تو مطلب جاہلانہ بات ہے، جو لوگ نہیں جانتے تو وہ اس کی میں وضاحت کر بھی چکا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں اتنا یہ کافی سمجھتا ہوں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔